السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، حسامی کا یہ سبق ہے، عوارض مکتسبہ کا ذکر چل رہا ہے۔ سب سے پہلے ایک وضاحت، گزشتہ کل کے سبق میں سبق نمبر 91 9-1 صفحات کی بحث آئی تھی، بوقوفی کا ذکر تھا، صفحات کا ذکر تھا۔ ایک مختصر سی وضاحت ہے، ضرور اس کو یاد رکھیں۔ اس میں ایک عبارت آئی تھی وَقَدَا عِنْدَ غَيْرِهِ فِيمَا لَا يُبْطِلُهُ الْهَزْلُ۔ سبق کی مکمل وضاحت درست ہے۔ ایک جگہ پر لا يُبْطِلُهُ الْهَزْلُ کی وضاحت کرتے ہوئے صفقت لسانی سے بیع اور شرع کہا گیا ہے۔ لا يبطلُهُ الْهَزْلُ سے مراد ہزل جن کو باطل نہیں کرتا، اس سے مراد نکاح، طلاق اور عتاق ہے۔ نوٹ کر لیں، یاد رکھیں گے اس کو۔ لا يبطلُهُ الْهَزْلُ سے مراد نکاح، طلاق، عتاق ہے۔ صفقت لسانی سے بیع اور شرع ذکر کیا گیا، یہ جو غلط ہے۔ لا يبطلُهُ الْهَزْلُ سے مراد نکاح، طلاق اور عتاق ہے۔ وَقَدَا عِنْدَ غَيْرِهِ فِيمَا لَا يُبْطِلُهُ الْهَزْلُ۔ آج کا سبق ہے السفر، اسباب عوارض مکتسبہ میں سے سفر بھی ہے۔ سفر کے لغوی معنی روشن ہونے کے ہیں، روشن کرنے کے ہیں۔ اسی کا مقلوب تفصیل سے تفسیر استعمال ہوتا ہے۔ تفسیر میں بھی معانی کو، قرآن کے مطالب کو واضح کیا جاتا ہے۔ حدیث اسفروا بالفجر بھی اسی سے ہے، صبح کو خوب روشن کر کے پڑھو، اس لیے کہ یہ اجر کی زیادتی کا سبب ہے۔ اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر وجوه يومئذ مسفرة، اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے۔ سفر کو سفر اس لیے کہا جاتا ہے کہ سفر میں بھی آدمی کے اخلاق روشن ہو جاتے، کھل جاتے ہیں۔ کسی بھی آدمی کے اخلاق کو پہچاننا ہو تو اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھا جائے۔ سفر اسباب تخفیف میں سے ہے۔ دیکھیے مصنف کی عبارت، وَأَمَّا السَّفَرُ فَهُوَ مِنْ أَسْبَابِ التَّخْفِيفِ، سفر اسباب تخفیف میں سے، یعنی بہت سے احکام میں شریعت تخفیف دیتی ہے، احکام کو آسان کر دیتی ہے۔ مثلا 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے روزے کے سلسلے میں تخفیف دی ہے کہ سفر میں اگر روزہ نہ رکھنا چاہے نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ دیکھیے عبارت مصنف کی، وَأَمَّا السَّفَرُ فَهُوَ مِنْ أَسْبَابِ التَّخْفِيفِ يُؤَثِّرُ فِي قَصْرِ ذَوَاتِ الْأَرْبَعَ۔ سفر بھی اسباب تخفیف میں سے جو مؤثر ہے 4 رکعت والی نمازوں کے قصر میں، مؤثر ہے۔ 4 کی جگہ پر 2 پڑھے۔ ہمارے نزدیک قصر عزیمت ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، 2 ہی پڑھی جائے گی۔ 4 رکعت مسافر کو پڑھنے کی اجازت نہیں، مکمل پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اصل نماز 2 ہی رکعت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فَأُقِرَّتْ فِي السَّفَرِ وَزِيدَتْ فِي الْحَضَرِ، فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رکعتین۔ اصل نماز 2 ہی رکعت تھی، حضر میں زیادتی کر دی گئی، سفر میں اپنی حالت پڑ رہی، اس لیے 2 ہی رکعت پڑھی جائے گی۔ اور پھر یہ اللہ کی جانب سے ایک عطیہ ہے، صدقہ ہے، جس کو قبول کرنا بندے کے لیے لازم ہے۔
حضرات شوافی کے نزدیک قصر رخصت ہے، چاہے تو مکمل پڑھے چاہے قصر کرے۔ تو اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا، اللہ فرمائے لیس علیکم جناح، تو پر کوئی حرج نہیں قصر کرنے میں۔ معلومہ قصر کوئی لازمی شے نہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے یہ اسلوب اس لیے اختیار کیا کہ جب قصر کا حکم آیا تو بعض حضرات کے دل میں یہ خلش خنجان پیدا ہوا، کہیں قصر کرنے کی وجہ سے ثواب میں تو کمی نہیں ہو جائے گی۔ اللہ نے اس خلجان کو دور کر دیا، لیس علیکم جناح، بہرحال قصر لازم ہے۔ دوسری توجہ یہ بھی کر سکتے شروع میں اختیاری تھا، بعد میں اس کو لازم کر دیا گیا۔ وفی تاخیر الصوم، ایک اور رخصت ہے روزے کو مؤخر کرنے میں۔ رمضان المبارک میں سفر نکل آیا، سفر شرعی مراد ہے جس کی مقدار 48 میل ہے، کلومیٹر کے حساب سے 77 ساڑھے 77 کلومیٹر۔ شریعت نے ایسے سفر میں روزے میں بھی تاخیر کی گنجائش دی ہے کہ بعد میں ان روزوں کی قضا کرے۔ فعدۃ من ایام اخر، اب صفحہ پلٹتے ہیں۔ لکنہ لما کان من الامور المختارہ، لیکن جبکہ سفر امور اختیاری میں سے ہے، ایک اشکال کا جواب ہے کہ سفر اسباب تخفیف میں سے ہے اور مرض بھی اسباب تخفیف میں سے ہے، تو دونوں کے احکام ایک جیسے ہونے چاہیے۔ حالانکہ مسافر اور مریض کے احکام میں تھوڑا فرق ہے، گرچہ قرآن کریم نے دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، شریعت نے رخصت دونوں کو دی ہے، مسافر بھی روزہ نہ رکھے بعد میں قضا کرے، مریض کے لیے بھی، لیکن بعض احکام میں فرق ہے، اور فرق کی وجہ یہ ہے کہ سفر امور اختیاری میں سے ہے اور مرض امور اختیاری میں سے نہیں ہے۔ یاد رکھیں، مرض آدمی اپنے اختیار سے نہیں لاتا، لیکن سفر آدمی اپنے اختیار سے کرتا ہے، اس لیے بہت سے احکام میں فرق ہو جائے گا۔ پھر دوسرا فرق یہ ہے کہ سفر ضرورت لازمہ کو ثابت نہیں کرتے، کھانے پینے کی ضرورت کو، لیکن مرض ایسی چیز ہے جو ضرورت لازمہ کو ثابت کرتی ہے، دوا ہی کھانی پڑتی ہے، اور سفر میں تو آدمی اکثر بھوکا پیاسا ہی رہتا ہے۔ جی، سفر ضرورت لازمہ کو ثابت نہیں کرتے۔ تو دو فرق ہے سفر اور مرض میں، سفر اختیاری ہے، ضرورت لازمہ کو ثابت نہیں کرتی، اور مرض امور غیر اختیاری میں سے ہے اور ضرورت لازمہ کو بیماری ثابت کرتی ہے۔ اس لیے سفر اور مرض کے بعض احکام میں فرق ہو جائے گا۔ دیکھیے آگے کچھ فرق بیان کریں گے۔ پہلے ترجمہ دیکھیں، لیکن جبکہ سفر امور اختیاری میں سے ہے اور ضرورت لازمہ کو ثابت کرنے والا نہیں ہے، وَلَمْ يَكُنْ مُوجِبًا ضَرُورَةً لَازِمَةً، تو کہا گیا ایک مسئلہ بتا رہے، ایک شخص روزے کی حالت میں صبح کر رہا ہے، مسافر ہے، یعنی روزہ نہ رکھنے کی اجازت تھی لیکن اس نے روزہ رکھ لیا، یا دوسری شکل مقیم تھا، سفر میں چلا گیا، مسافر اب ہو گیا، دونوں صورتوں میں اس کے لیے روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلے تو اجازت روزہ نہ رکھتا، لیکن جب روزہ رکھ لیا اور اس وقت صبح کی حالت میں، جب روزے کی حالت میں اس وقت مسافر ہے یا مقیم تھا، پھر سفر میں چلا گیا، دونوں صورتوں میں اب لا یباح له الفطر، روزہ توڑنے کی اجازت نہیں۔ ہاں، روزہ نیت ہی نہیں کرتا، سحری ہی نہیں کرتا، روزے کی نیت نہ کرتا، لیکن کر لیا نیت، یا مقیم تھا، نہیں تھا کوئی سفر کا ارادہ، روزہ رکھ لیا، اب سفر میں دن میں چلا گیا، کوئی اچانک ضرورت پیش آئی، دونوں صورتوں میں روزہ توڑنے کی اجازت نہیں۔ بخلاف مریض کے، نیت کر لی تھی روزے کی، بیماری ایسی پیش آ گئی کہ دوا گولی کی ضرورت پڑ گئی، اس کے لیے روزہ توڑنے کی اجازت ہے، کیونکہ یہ امور غیر اختیاری ہے، اور سفر اختیاری جب روزہ رکھ لیا تو سفر نہ کرتا، کیوں گیا سفر میں؟ سفر کو ٹال دیتا، لیکن مرض کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ یہ تو ایک فرق ہے، ایک مسئلہ۔ ایک اور مسئلہ نہیں، یہ بیچ میں اس کا مطلب سمجھ لیں، مسافر
کو روزہ توڑنے کی اجازت نہیں اگر رکھ لیا تو، لیکن مریض کو روزہ توڑنے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر کسی مسافر نے ناجائز ہونے کے باوجود بھی روزہ توڑ لیا، نہیں توڑنا چاہیے، اگر توڑ لیا تو کیا حکم ہے؟ کیا کفارہ واجب ہوگا اس مسافر پر؟ مصنف فرما رہے ہیں روزہ نہیں توڑنا چاہیے، لیکن اگر کسی نے توڑ لیا تو گناہ کا کام تو کیا، لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ حدود اور کفارات شبہے کی وجہ سے ساقط ہو جاتے ہیں، تو اس سفر نے جو افطار کو بظاہر جائز کرنے والا ہے وجوب کفارہ میں شبہ پیدا کر دیا، اور حدود اور کفارات شبہے کی وجہ سے ساقط ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَفْطَرَ كَانَ قِيَامُ السَّفَرِ الْمُبِيحِ شُبْهَةً فِي إِيجَابِ الْكَفَّارَةِ، تو سفر کا پائے جانا جو مبیح یعنی روزے کے افطار کو جائز کرنے والا یہ شبہ پیدا کر دے گا وجوب کفارہ میں، ایجاب کفارہ میں۔ ایک اور مسئلے میں فرق، ایک آدمی نے روزہ رکھ لیا، مسافر تھا، نہیں روزہ رکھ لیا، توڑ دیا اس نے روزہ رکھ کر، کفارہ واجب ہوگا، مقیم ہے، یہ یاد رکھیں۔ پھر سے سنیے مسئلہ، ایک آدمی نے روزے کی نیت کر لی، مقیم ہے اپنے گھر پہ، روزہ فرض تھا، رکھنا ہی چاہیے، لیکن اس نے جان بوجھ کر کچھ کھا پی لیا، کفارہ واجب ہو گیا اس کے اوپر۔ اب کفارے سے بچنے کے لیے چاہ رہا ہے کہ اسی دن وہ سفر میں چلا گیا تو بھی کفارہ واجب ہوگا، جب اس نے روزہ توڑا، کھایا پیا جان بوجھ کر، جب مقیم تھا روزہ توڑنا اس کے لیے جائز نہیں تھا، لیکن یہ سوچ کر کہ شاید کفارے سے ہم بچ جائیں، کفارہ جب واجب ہو چکا ہے سفر کی وجہ سے، اب وہ کفارہ سفر میں چلا گیا اس دن روزہ توڑنے کے بعد، تاکہ کفارہ واجب نہ ہو، ایسا نہیں کہا۔ ہاں اگر یہی بیماری ہوتی، روزہ توڑ دیا اس نے، وہ اچھی حالت میں تھا، تندرست تھا، روزہ رکھے ہوئے تھا، پھر روزہ توڑنے کے بعد کفارہ واجب ہو گیا، اتنا افسوس ہوا، اتنا صدمہ ہوا اس بندے کو، اتنا ٹینشن پیدا ہوا، غم میں، سوچ میں، اسی دن بیمار ہو گیا وہ۔ دیکھیں مرض غیر اختیاری ہے، اب جو کفارہ واجب ہوا تھا روزہ توڑنے کی وجہ سے، اس دن اگر بیماری لاحق ہو گئی تو اب کفارہ اس سے ساقط ہو جائے گا۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، طلبہ نوٹ کر لیں۔ یعنی اگر کسی نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، کفارہ واجب ہو گیا، لیکن اگر اسی دن جس دن روزہ اسے توڑا کوئی بیماری پیش آ گئی، اس بیماری کی وجہ سے اس سے کفارہ ساقط ہو جائے گا۔ عموماً یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ہے لوگ، تو دو مسئلے الگ الگ ہیں۔ وَلَوْ أَفْطَرَ افطار کر لیا، ثُمَّ سَافَرَ پھر سفر میں چلا گیا، روزہ توڑنے کے بعد مقیم تھا، روزہ رکھ لیا تھا، توڑ دیا جان بوجھ کر، سفر میں چلا گیا، اب کفارہ اس سے ساقط نہیں ہوگا، بخلاف مائدہ مریض خلاف، جبکہ وہ بیمار ہو جاتا تو کفارہ ساقط لما قلنا، اسی وہ جو ہم کہہ چکے ہیں، یعنی وہی کہ سفر امور اختیاری میں سے ہے، ضرورت لازمہ کو ثابت نہیں کرتا ہے، اور مرض جو امور غیر اختیاری میں سے ضرورت لازمہ کو، کھانے پینے کو کبھی ثابت کرتا ہے۔ یہ وجہ فرق ہے۔ یہاں تک الحمدللہ سبق ہوا، سفر کی بحث بھی مکمل ہوئی، عوارض مکتسبہ میں سے اب آگے انشاءاللہ انواع الاکراہ پڑھیں گے، جو شروع وضاحت کی گئی ہے فیما لا یبطل الحظر، اس کو اچھی طرح یاد رکھیں، جس کا تعلق سبق نمبر 91 سے ہے، یا آج کا سبق 92 ہے۔ پہلے والے اس کو ضرور لا یبطل الحظر سے مراد بتا دیا تھا کہ نکاح طلاق طاقہ سبقت لسانی سے بیع اور شراء کہا گیا، یہ وضاحت ضروری ہے، اور اس وضاحت کو دوسروں تک بھی پہنچا دے، سننے والے نہ سننے والے کو پہنچا دے۔ آج جمعرات کا دن ہے، نیک اعمال کی خوب کوشش کریں، اعمال کی پیشی کا دن ہے، بلکہ طلب کوشش کریں، پھر اور جمعرات کا روزہ رکھ لیا کریں، جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔